ذرا تصور کریں، ایک شخص عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور پورے اعتماد سے کہتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے اس وقت اس کی پوری زندگی کا یا کم از کم اس کی آزادی کا دار و مدار اس ایک بیان پر ہوتا ہے۔ بالکل، جج اس کے یہ الفاظ بہت غور سے سنتا ہے، لیکن جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس شخص کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ صرف کہے گئے الفاظ ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ یہی تو بات ہے، کیونکہ جج کے سامنے رکھے گئے کاغذ پر صرف وہ الفاظ نہیں لکھے تھے جو اس شخص نے کہے تھے، بلکہ اس کاغذ پر یہ بھی درج تھا کہ گواہی دیتے وقت اس شخص کے ماتھے پر پسینہ تھا، وہ بار بار نظریں چرا رہا تھا اور اس کی آواز ہکلا رہی تھی۔ یعنی دراصل عدالت نے صرف اس کی آواز نہیں سنی بلکہ اس کی خاموشی اور اس کی گھبراہٹ کو بھی پڑھ لیا۔ 100% ایسا ہی ہے، اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی یہی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک صدی سے بھی پرانے قانون نے کس طرح ججوں کو یہ طاقت دی کہ وہ صرف ادا کیے گئے الفاظ کو نہیں بلکہ ایک انسان کی خاموشی، اس کے پسینے اور اس کے رویے کو بھی باقاعدہ ثبوت کے طور پر ریکارڈ کا حصہ بنا سکیں۔ دیکھیں، یہیں سے کمرہ عدالت کا وہ جو ایک فلمی ڈرامہ ہوتا ہے نا، وہ ختم ہوتا ہے اور اصل قانونی طریقہ کار کی شروعات ہوتی ہے۔ عدالتی کارروائی صرف جذباتی دلائل کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ اس نظام کی اصل بنیاد انتہائی باریک بینی سے جمع کی گئی شہادتوں اور ان کی دستاویز سازی پر ہوتی ہے، کیونکہ قانون اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسانی یادداشت دھوکہ دے سکتی ہے۔ میرا بھی یہی ماننا ہے، زبانی کہی گئی بات تو وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے نا؟ بالکل بدل سکتی ہے۔ اسی لیے سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک شخص کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جب سیاہی کی شکل میں کاغذ پر منتقل ہوں تو کیا وہ اپنی اصل روح اور سیاق و سباق برقرار رکھ پاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کسی کی یادداشت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اچھا، تو آج ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام تحریر نہیں ہے، یہ ضابطہ فوجداری 1898 کی ایک بہت ہی تاریخی اور بنیادی دستاویز ہے، جسے عام طور پر CRPC بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور ہم خاص طور پر اس کے حصہ ششم باب 25 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ باب ہے جو انکوائری اور ٹرائل کے دوران شواہد لینے اور انہیں ریکارڈ کرنے کے طریقہ کار کو بیان کرتا ہے۔ اور اس جائزے کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ قانون کس طرح الفاظ کی درستگی کو یقینی بناتا ہے، زبان کی رکاوٹوں کو کیسے دور کرتا ہے۔ تو آئیں اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بنیادی مسئلے سے آغاز کرتے ہیں کہ جب ایک گواہ عدالت میں کچھ بول رہا ہوتا ہے اور ایک جج یا کلرک اسے لکھ رہا ہوتا ہے تو قانون یہ کیسے یقینی بناتا ہے کہ جو لکھا گیا ہے وہ 100% وہی ہے جو بولا گیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس دور کے تاریخی پس منظر میں جانا پڑے گا۔ 1898 کا وہ دور جب برِ صغیر میں برطانوی جج مقدمات سنتے تھے۔ او صحیح، اور مقامی گواہ اپنی علاقائی زبانوں میں بیان دیتے ہوں گے؟ بالکل، تو آپ خود سوچیں ترجمے اور لکھنے میں غلطی کا امکان کتنا زیادہ تھا۔ اسی لیے قانون میں ایک بہت سخت طریقہ کار وضع کیا گیا۔ سیکشن 360 کے تحت جب کسی گواہ کا بیان مکمل ہو جاتا ہے تو کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے وہی روکا جاتا ہے، یعنی وہیں بریک لگا دی جاتی ہے۔ بلند پڑھ کر سنایا جانا لازمی ہے۔ یہ جج کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ وہ چاہے تو سنائے اور چاہے تو نہ سنائے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جائے، اپنا آرڈر دے اور پھر ویٹر جانے سے پہلے اس کا پورا آرڈر دہرائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے اور میز پر غلط ڈش نہ آ جائے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے، لیکن ظاہر ہے یہاں فرق زمین آسمان کا ہے۔ اس قانونی آرڈر پر کسی انسان کی آزادی یا اس کی قید کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ ایک لفظ کی تبدیلی پوری کہانی کا رخ موڑ سکتی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں بیان پڑھ کر سنایا گیا اور گواہ اچانک کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ جملہ اس طرح نہیں کہا تھا، یا وہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط لکھی گئی ہے۔ اب جج کیا کرے گا؟ کیا وہ ربڑ سے اس جملے کو مٹا دے گا؟ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے، کیونکہ قانون اس عمل میں انسانی اختلاف کو جس طرح سنبھالتا ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ ضابطہ یہ بتاتا ہے کہ جج
عام طور پر اس بیان کو کاٹ کر یا مٹا کر درست نہیں کرتا۔ واقعی؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دراصل وہ اس اعتراض کا ایک میمورینڈم یا یادداشت بناتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ گواہ نے اس مخصوص حصے سے انکار کیا ہے، اور پھر جج اس پر اپنے ریمارکس شامل کرتا ہے کہ وہ اس اعتراض کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اچھا، یعنی اصل تحریر بھی اپنی جگہ موجود رہتی ہے اور گواہ کا اعتراض بھی اس کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو شفافیت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ غلطی کو چھپانے کے بجائے اسے باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ قانون کی دور اندیشی ہے۔ اگر جج بس پرانی بات کو مٹا کر نئی بات لکھ دے تو اپیل کے دوران اعلیٰ عدالتوں کو کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ گواہ نے عین وقت پر اپنا بیان بدلنے کی کوشش کی تھی یا واقعی لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ صحیح، کہ بعض اوقات گواہ دباؤ میں آ کر یا کسی خوف کی وجہ سے بھی تو بیان بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ 100% کٹے ہوئے الفاظ یا مٹائی گئی تحریریں ہمیشہ شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں۔ یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ریکارڈ مکمل طور پر غیر جانبدار رہے۔ الفاظ کو محفوظ کرنے کے اس عمل سے آگے بڑھیں تو ایک اور بڑی عملی رکاوٹ سامنے آتی ہے، اور وہ ہے زبان کا مسئلہ۔ ہمارا خطہ تو ویسے بھی مختلف زبانوں اور بولیوں کا مرکز ہے۔ اور عدالتی زبان عام طور پر اس دور میں انگریزی ہوتی تھی یا پھر عدالت کی کوئی مخصوص زبان۔ جی، تو کیا ہوتا ہے جب گواہ کوئی اور زبان بولتا ہے، ملزم کوئی تیسری زبان سمجھتا ہے اور عدالت کا کلرک کسی اور زبان میں لکھ رہا ہوتا ہے؟ جب انصاف کسی کو سمجھ ہی نہ آئے تو وہ انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انصاف کا صرف ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کا متعلقہ فریقین کو سمجھ آنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسی لیے سیکشن 361 میں زبان کے حوالے سے بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ اگر گواہ کا بیان کسی ایسی زبان میں لکھا گیا ہے جو وہ نہیں سمجھتا، تو یہ بیان اسے اسی زبان میں ترجمہ کر کے سنایا جائے گا جس میں اس نے گواہی دی تھی، اور یہ حق صرف گواہ تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ملزم کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ بالکل، اگر ملزم عدالت میں موجود ہے اور شواہد کسی ایسی زبان میں پیش کیے جا رہے ہیں جو اسے سمجھ نہیں آ رہی، تو کھلی عدالت میں اسے اس کی زبان میں ترجمہ کر کے سنایا جائے گا۔ یہ کوئی بند کمرے کا عمل نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح سے ملزم کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے، تاکہ کوئی بھی شخص اندھیرے میں نہ رہے کہ اس کے خلاف کیا بولا جا رہا ہے۔ اور کیا یہی اصول وکیلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر ملزم کا وکیل موجود ہے اور ثبوت عدالت کی زبان سے ہٹ کر کسی اور زبان میں دیے گئے ہیں جو وکیل نہیں سمجھتا، تو وکیل کو بھی ترجمہ کر کے بتائے جائیں گے۔ صحیح۔ تاہم یہاں قانون ایک چھوٹی سی عملی چھوٹ بھی دیتا ہے۔ اگر کچھ دستاویزات صرف رسمی ثبوت یعنی فارمل پروف کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں، تو ان کا کتنا حصہ ترجمہ کرنا ہے یہ عدالت کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تاکہ عدالتی وقت کو غیر ضروری طوالت سے بچایا جا سکے، لیکن اہم شہادتوں پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ جی بالکل، بنیادی مقصد یہی ہے۔ یہ تو ہو گئی الفاظ اور زبان کی بات۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ایک لفظ کو کیسے تولا جاتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انسان صرف الفاظ ادا کرنے والی مشینیں تو نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، انسان کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اور یہیں سے یہ دستاویز ہمیں ایک بالکل مختلف دائرے میں لے جاتی ہے، خاموش گواہی کے دائرے میں۔ سیکشن 363 جج کو پابند کرتا ہے کہ وہ بیان ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ گواہ کے رویے یعنی اس کے ڈیمینر کے بارے میں بھی اپنے ریمارکس درج کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اس پورے باب کا ایک انتہائی منفرد اور طاقتور حصہ ہے۔ قانون جانتا ہے کہ سچائی صرف متن میں نہیں ہوتی، بلکہ اس متن کو ادا کرنے کے انداز میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر گواہ بار بار ہچکچا رہا ہے یا سوال سن کر دیر تک خاموش رہتا ہے تو جج اسے نظر انداز نہیں کر سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ اگر جج کو لگتا ہے کہ یہ رویہ مقدمے کے لیے اہم ہے تو اسے وہ سب کچھ فائل پر لکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ عمل انتہائی شخصی نوعیت کا یعنی سبجیکٹو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے عدالت کا ماحول ویسے ہی بہت خوفناک اور دباؤ والا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ایک عام شہری پہلی بار کٹہرے میں کھڑا ہے، اسے پسینہ آ رہا ہے اور اس کی آواز کانپ رہی ہے، تو ایک جج کیسے فیصلہ کرے گا کہ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجرمانہ رویہ دکھا رہا ہے یا وہ محض عدالت کے رعب کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے؟
یہ واقعی ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ ایک جج کا کسی کے خاموش تاثر کو پڑھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس شق کے پیچھے ایک بہت گہری منطق چھپی ہے۔ وہ منطق کیا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مقدمہ ٹرائل کورٹ سے نکل کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جاتا ہے تو وہ اعلیٰ عدالتیں اس گواہ کو براہ راست نہیں دیکھ رہیں۔ ان کے سامنے کوئی انسان نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ صرف کاغذوں کا ایک پلندہ ہوتا ہے۔ او صحیح، ایک بے جان کاغذ تو کبھی یہ نہیں بتا سکتا کہ جب گواہ نے کہا تھا کہ میں نے اسے وہاں نہیں دیکھا، تو کیا وہ پورے اعتماد سے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا یا وہ نظریں چرا رہا تھا؟ 100% درست۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیل سننے والی اعلیٰ عدالتیں ایک طرح سے اندھی ہوتی ہیں، وہ صرف پڑھ سکتی ہیں، دیکھ نہیں سکتی۔ اور نچلی عدالت کا جج جو اس وقت وہاں موجود تھا، وہ ان اعلیٰ عدالتوں کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے۔ زبردست! یعنی ٹرائل کورٹ کا جج ہی وہ واحد شخص ہے جس نے اس پورے واقعے کو براہ راست اپنے سامنے ہوتے دیکھا ہے۔ جی، اسی لیے قانون اس جج کے کاندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ ان خاموش تاثرات کو قلم بند کرے۔ اگرچہ یہ ایک سبجیکٹیو عمل ہے، لیکن اس کے بغیر اعلیٰ عدالتیں مکمل طور پر سیاق و سباق سے کٹ جائیں گی۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ گواہوں کے بیانات اور ان کے اس خاموش رویے کی جانچ پڑتال کے بعد اب دائرہ کار اس شخص کی طرف مڑتا ہے جس پر اس پورے کمرہ عدالت میں سب سے زیادہ داؤ لگا ہوتا ہے، یعنی ملزم۔ اور سیکشن 344 بتاتا ہے کہ نظام ایک ملزم کے الفاظ کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جب بھی کوئی میجسٹریٹ یا عدالت ملزم کا معائنہ کرتی ہے تو اس کا مکمل بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں مکمل سے مراد واقعی مکمل ہے۔ ضابطہ واضح کرتا ہے کہ ملزم سے پوچھا گیا ہر ایک سوال اور اس کا دیا گیا ہر ایک جواب پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ عدالت یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں لے سکتی۔ بالکل، جج یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ملزم سے آدھا گھنٹہ بات کرے اور پھر آخر میں 2 لائنوں کا خلاصہ لکھ دے کہ ملزم نے جرم سے انکار کیا ہے۔ ہر سوال اور ہر جواب کا ہو بہو ریکارڈ ہونا لازمی ہے۔ یہ تو کسی بھی اہم انٹرویو کے ایک بغیر ایڈٹ کیے گئے مکمل ٹرانسکرپٹ کی طرح ہو گیا۔ اور اس کی منطق بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی لمبی بات کا خلاصہ بناتا ہے تو وہ انجانے میں ہی صحیح اپنا زاویہ اور اپنا تعصب اس میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ بہت عام سی بات ہے۔ سیاق و سباق کو بہت آسانی سے توڑا مروڑا جا سکتا ہے۔ جی، مثال کے طور پر اگر خلاصے میں لکھا ہو کہ ملزم نے موقع پر موجود ہونے کا اعتراف کیا تو یہ ایک بات ہے، لیکن اگر مکمل سوال جواب ہوں کہ جج نے پوچھا کیا تم وہاں تھے اور ملزم نے کہا ہاں لیکن میں گولی چلنے کے 10 منٹ بعد وہاں پہنچا، اس سے تو پوری کہانی ہی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلاصہ اس اہم تفصیل کو کھا سکتا ہے۔ خلاصہ ہمیشہ لکھنے والے کی ذہنیت کا عکاس ہوتا ہے، جبکہ ہو بہو سوال جواب اصل حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس مرحلے پر قانون میں احتساب کی کئی پرتیں موجود ہیں۔ وہ کس طرح؟ ضابطہ کہتا ہے کہ یہ بیان ملزم کی اپنی زبان میں ریکارڈ کیا جائے گا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر عدالت کی زبان یا انگریزی میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ملزم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جوابات کی مزید وضاحت کر سکے یا ان میں کچھ اضافہ کر سکے۔ یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ جی ہاں، اور جب بیان مکمل طور پر درست مان لیا جاتا ہے تو اس پر ملزم اور جج دونوں کے دستخط ہوتے ہیں۔ اور بات صرف دستخطوں پر ختم نہیں ہوتی، قانون جج کو اپنے ہاتھ سے ایک تصدیق نامہ لکھنے کا پابند کرتا ہے، جس میں وہ حلفاً یہ بیان کرتا ہے کہ یہ معائنہ میری موجودگی میں ہوا اور یہ مکمل اور سچا احوال ہے۔ یہ تو قانون کی طرف سے جج کو بار بار یاد دہانی کروانے والی بات ہے کہ آپ صرف ایک تماشا ہی نہیں ہیں، آپ اس کے نگران ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون کا یہ خاکہ کس حد تک نظام میں کسی بھی قسم کی دھاندلی کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اگر کسی وجہ سے جج خود یہ سارا بیان نہیں لکھ رہا، تب بھی اسے ساتھ ساتھ ایک میمورنڈم اپنے ہاتھ سے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ سیکشن 365 کے تحت ہائی کورٹ کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں، یعنی حتمی ضابطے طے کرنے کا اختیار اعلیٰ ترین عدالت کے پاس ہے۔ جی، تاکہ پورے نظام انصاف میں یکسانیت برقرار رہے۔ اور یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ قانون ایک زندہ چیز ہے۔
جیسے سیکشن 362 کو 1949 میں حذف کر دیا گیا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ قانون وقت کے تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ کرتا بلکہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ اس سچ کو کس قدر ایمانداری سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ بے شک، ترجمے کی ایک چھوٹی سی غلطی یا انسانی رویے کا ایک خاموش تاثر انصاف کا رخ موڑ سکتا ہے۔ صحیح، لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا ایک مقام ہے۔ 1898 میں سچائی کو جانچنے کے لیے جج کو گواہ کا پسینہ، اس کی آواز کی لرزش اور کاغذ پر دستخطوں کی ضرورت تھی، جو کہ اس دور کے لحاظ سے بہترین طریقہ تھا۔ لیکن آج ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا راج ہے۔ اب تو کسی بھی انسان کی آواز اور ویڈیو کو منوعن نقل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی پسینے کے قطرے بھی بنا سکتی ہے اور جعلی آنسو بھی۔ یہ تو بہت خوفناک حد تک سچ ہے۔ تو جب آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی دھوکا ہو سکتا ہے، تو ذرا سوچیں کہ مستقبل کی عدالتیں سچائی اور ڈیمنر کو کیسے پرکھیں گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقتوں میں قانون کی بنیادوں کو واقعی ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ یقیناً، اور قانون دانوں کو اس نئے چیلنج کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بالکل۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ تفصیلی جائزہ آپ کو قانون کی ان پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.